لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان تو وہ جس کے ہاتھ پاؤں اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، پھر انہوں نے کیوں سرگرم کیا؟ اللہ کے بندے اس بات کو سمجھیں۔ آج کل بڑی بات سننے کو ملتی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ تو کافی لوگ یہ مجھے کہتے ہیں، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو دوسروں کو پریشان کرے، لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک مسلمان اور ایک یہودی کی لڑائی ہو گئی آپس میں، تو کسی مسئلے پہ، تو یہودی بھی نہیں مان رہا تھا، مسلمان بھی نہیں مان رہا تھا۔ تو اسی بیس پہ یہودی نے کہا کہ ہم تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں، آپ کے نبی سے انصاف کروا لیتے ہیں، فیصلہ جس کے حق میں آ گیا وہ فیصلہ تسلیم کرنا ہوگا۔ تو مسلمان بڑا خوش ہوا، اس نے سمجھا کہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ فیصلہ تو میرے حق میں آئے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہود و نصارہ و مشرکین مکہ بھی اور کفار بھی میرے نبی کو صادق و امین مانتے تھے۔ تو یہودی اور مسلمان اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا پورا جو ہے نا واقعہ سنایا۔ مسلمان نے اپنے دلائل دیے، یہودی نے اپنے دلائل دیے۔ دلائل کا جو موقف تھا مکمل ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے فیصلہ جو ہے نا وہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ تو وہ بندہ جو تھا نا وہ تھا تو مسلمان ہی، لیکن منافق تھا، جس طرح آج بھی مسلمان تو ہیں لیکن اللہ کے نبی کی سیرت سے اور صورت سے ہر لحاظ سے منافقت کرتے ہیں، آدھا دین بتاتے ہیں آدھا دین نہیں بتاتے۔ علماء تو بیچارے بتا دیتے ہیں، ان کا کام ہے، لیکن برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کافی لوگوں کے لیے، تو اس لیے وہ مجبور ہوتے ہیں، بیچارے بتاتے ہیں، وہ لوگ نہیں مانتے، لوگ اپنے حساب سے چاہتے ہیں کہ ہمارا دین ہو، یعنی منافقت تو آج بھی چل رہی ہے۔ اچھا، اس یہودی نے کہا کہ مجھے یہ فیصلہ تسلیم ہے، مسلمان کو یہ فیصلہ تسلیم نہیں تھا۔ مسلمان نے کہا بھئی نہیں، ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے، ہم ان سے فیصلہ کروائیں گے۔ تو یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مسلمان اور یہودی اللہ کے نبی کے صحابی کے پاس چلے گئے۔ اب دیکھیں، میں نے پہلے مسلمان کا لفظ بولا ہے، اب میں نے صحابہ کا لفظ بولا ہے۔ مسلمان میں اور صحابی میں فرق ہے، اب آپ دیکھیے گا، تھا تو وہ بھی مسلمان تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان، لیکن یہ صحابی تھے۔ وہ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ کیسے اور کیوں یہ صحابی بنے۔ تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہٹ کر عمر کی بارگاہ میں آئے نا، تو یہودی نے انہیں سارا ماجرا بیان کیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ حیرانگی سے سننے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی سے فیصلہ کروا کے آئے ہو؟ تو یہودی اور مسلمان نے بتایا کہ جی بالکل، فیصلہ تو یہودی کے حق میں اللہ کے نبی نے دے دیا ہے، لیکن اس نے بولا ہے کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں۔ مسلمان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ مسلمان کی ہی سائڈ لیں گے، لیکن وہ بھی میرے نبی کے صحابی تھے، وہ جو اللہ کے نبی کے بات منہ سے نکل گئی، اب وہ کیسے دوبارہ اس فیصلے کو پکڑتے، کیسے سنتے؟ آپ نے کہا کہ آپ رک جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خاموشی سے اندر گئے، اپنی تلوار اٹھائی اور اس مسلمان کا سر قلم کر دیا۔ آپ کو کچھ بات سمجھ میں آئی؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان تو وہ جس کے ہاتھ پاؤں اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو صحابی تھے، پھر انہوں نے کیوں سرگرم کیا؟ اللہ کے بندے اس بات کو سمجھیں کہ مسلمان ہر کوئی ہے، لیکن سچا اور سچا مسلمان وہ ہے جو بات میرے نبی کی زبان سے نکل جائے، اس سے آگے اس کی اف تک نہ نکلے۔ جس طرح والدین کے بارے میں آنے قرآن میں اف ولا تنہرہما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بات کے آگے اتنا بھی نہ نکلے، نہیں یار یہ ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ تو پھر مخالفت ہے، نہیں مسلمانیت نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ منافقین میں مسلمان تو آتے رہتے ہیں، مسلمانوں کی شکل میں منافق آتے رہتے ہیں۔ تو جو سچا اور سچا مسلمان تھا نا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔